کہ انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو کہتی تھی ہمارا مانیٹرنگ روم بن رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سال جب میں پہلی اسموک کی پریس کانفرنس کر رہی ہوں تو اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا کام انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو EPA کا انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور لاہور کے لوگوں کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ اپریشیٹ کرنے کا اور اکنالج کرنے کا دن ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پاس پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ روم وار روم موجود ہے. AI مشین لرننگ بیسڈ فور کاسٹنگ سسٹم 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو پہلے 3 تھے اور نان فنکشنل تھے 2007 میں ملے تھے. اس کے بعد کبھی ایئر کوالٹی مانیٹر لگا ہی نہیں. تو آج الحمدللہ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور 14 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں. اسی طرح ہم 100 جو ہے وہ جون 2026 کو انشاءاللہ 100 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے. تو یہ تمام ایئر کوالٹی مانیٹرز سے پنجاب کے اندر اور انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے ساتھ AI کے ساتھ مشین لرننگ کے ساتھ اور پچھلے سالوں کے ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیجیٹل AI بیسڈ فور کاسٹنگ سسٹم موجود ہے جو آپ اپنے ایئر کوالٹی پورٹل کے اوپر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو ایک دن پہلے ریلیز بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر اسموک سیزن سب سے پہلے تو جتنے ماہرین ماحولیات آج کل بنے ہوئے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ رپورٹ بھی جاری کرتا ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسموگ ہے وہ سیزنل فینومینا ہے. وہ صرف 3 ماہ کے لیے سیزنل فینومینا ہے جب ایسٹرلی کوریڈور جو ہے جو ایسٹ ٹو ویسٹ انڈین پنجاب کا ونڈ کوریڈور ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو آج بھی اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے. جب ہوا وہاں سے آتی ہے تو یہ امرتسر لدھیانہ جلندر ہریانہ اتر پردیش اور اسی طرح شری گنگا نگر سے ہواؤں کا کوریڈور جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور لاہور کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ادھر آ کر یہ جو ونڈ ایفیکٹ ہے وہ آتا ہے. اور جب اسموگ ہوتی ہے تو اسموگ کیوں ہوتی ہے؟ اسموگ فوگ اور اسموک ہے. اس بات کو سمجھ لیں اور یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی پولوشن جو ایئر میں ہے اس کا تعین کرتا ہے جس میں PM 2.5 اور PM 10 کے پرٹیکولٹ میٹر جو ہوتے ہیں اور پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بنا کر AQI بنتا ہے. لیکن جو اسموگ ہے وہ ٹیمپریچر انورژن درجہ حرارت کا الٹاؤ. جب ٹھنڈ آتی ہے تو آپ کی زمین کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک لڈ نما آپ کے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے جس کے اندر پرٹیکولر میٹر جو ہوتے ہیں پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ محلک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوپر سے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نیچے سے بھاری ہوا آتی ہے تو اوپر سے بھاری ہوتی ہے نیچے سے جب ہوا ہلکی ہوتی ہے تو وہ ایک لڈ ایٹماسفیئر میں بنا لیتے ہیں جس کو پرٹیکولٹ میٹر کی لڈ کہتے ہیں جو ایٹماسفیئرک پریشر کے ساتھ وہ لڈ بنتی ہے اور آپ کی ویزیبلٹی ایک ہیز کی صورتحال اختیار کرتی ہے اور جس کو اسموگ بولتے ہیں. اور اسموگ یہ نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں لاہور کے لوگوں سے پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ کل درجہ حرارت جو AQI ہے وہ 160 ہو اور آج AQI لوکل پولوٹنٹس کا 380 پہ چلا جائے اور وہ صبح کے وقت مطلب ارلی مارننگ کے وقت وہ زیادہ ہو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور دوپہر جب ٹیمپریچر سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی سی جو اوزون لیئر یا سن ریز جسے کہتے ہیں ہیٹ جسے کہتے ہیں وہ جب بڑھنے لگتی ہے تو جب اوپر والی ہوا ہیوی ہوتی ہے تو وہ دھکیلتی ہے پرٹیکولٹ میٹر کو اور وہ زمین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں جو کام آرٹیفیشلی ریمیڈی کے طور پر اسموگ گن کرتی ہے. تو صبح کے وقت جب آج آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین ممالک میں نمبر 1 کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا, اس کی ڈائریکشن جو ہے مشرق سے مغرب ہونا اور جو شہر میں نے آپ کو بتائے امرتسر لدھیانہ جلندر ہریانہ اتر پردیش سے ہوتی ہوئی یہ ہوائیں قصور فیصل آباد لاہور اور لاہور کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہاں اس کا آنا اور جو سری نگر
श्री गंगा नगर की जो हवाएं इस ईस्टर्ली कॉरिडोर हैं वो साहिवाल, बहावल नगर और पीर महल जो है उधर से ये जब हवाएं आती हैं, और फिर जब हवा की एक तो उसका रुख, उसकी डायरेक्शन और उसके साथ साथ जो हवा की स्पीड है, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जिस वक्त हवा की जो स्पीड है वो बिल्कुल 0 से 3 माइल्स पर आवर की स्पीड है, और जब वो आती है तो उसकी स्पीड गालिबन 3 से 7 माइल्स पर किलो पर आवर जो है उसकी स्पीड पर वो हवा होती है। तो जब हवा रुकती है, हमारे लोकल जो पोल्यूशन का लेवल है और वहाँ से जो पोल्यूशन का लेवल है, दिवाली के जिस दिन दिवाली थी उससे एक रात पहले बहुत हायर लेवल के ऊपर AQI गया, और उस दिन भी चैलेंजिंग सूरत हाल रही, बिकॉज इस मौसम में ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड डायरेक्शन खुलती है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वन गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, पहले सिर्फ 3 माह में स्मोक को मैनेज किया जाता था, स्कूल बंद करके, रेस्टोरेंट बंद करके, लॉकडाउन लगा के, हेल्थ एडवाइजरीज करके। पहली दफ़ा एक और ख़ाली स्मोक को नहीं हम मैनेज कर रहे, हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं, हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन ज़ीरो टॉलरेंस की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्टबल बर्निंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जो आपके ब्रिक किल्स हैं, भट्टे हैं, वज़ीर आला पंजाब की चाहे वो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो हम खाली स्मोक के दौरान हम एक्टिव नहीं होते, हम पूरा साल जो स्मोक मिटिगेशन है, बीजिंग को, चीन को 2 दहाइयाँ लगी, 1990 से 97 और उसके बाद 13 से 23, उनका जो बीजिंग में स्मोक के ख़िलाफ़ और पोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसको एक डेकेड लगा जो कि ख़ात्मा हुआ, और दूसरा डेकेड जो था उन्होंने पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये जो होता है ना कि आज फिर दोबारा से हुकूमत फ़ेल हो गई, ये हुकूमत नहीं फ़ेल होते, ये एज ए सिटीज़न्स, एज ए कौम हम फ़ेल होते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, कुछ चीज़ें एटमॉस्फेरिक, वेदर, हवा की नमी, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड और ईस्टर्ली कॉरिडोर का एक्टिव होना होता है जो स्मोक का सीज़न होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, उनके विजन में एग्रीकल्चर ले लें, स्मोक सीज़न में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से, स्टबल बर्निंग तो दहाइयों से हो रही है, तो जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग हो रही है, स्मॉग में इजाफा हो रहा है। इससे आगे हुकूमतों ने बात नहीं की थी। पहली दफ़ा 5000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर 60% 4 बिलियन सब्सिडी हुकूमत पंजाब ने दी है, 8 लाख हुकूमत पंजाब देती है और 5 लाख फार्मर देता है, और 5000 सुपर सीडर, 841 कबूटा हार्वेस्टर और 91 बेलर जो है वो इस वक्त 6 लाख एकड़ जो है वो इन सुपर सीडर, हार्वेस्टर्स और बेलर्स की वजह से जलाया नहीं गया, वो बेल्स बनाकर एनिमल और फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब हो रहा है, और अभी ये इसमें मज़ीद इजाफा होगा जिस तरह जो 64 लाख एकड़ जो फसल है वो हार्वेस्ट होती है। 34 लाख एकड़ फसल हार्वेस्ट हो चुकी है, और जिसमें अभी तक सिर्फ 700 एनोमलीज थी। लास्ट ईयर 3600 एनोमलीज इस वक्त तक हम डील कर चुके थे जलने की। इसी तरह जो स्टबल बर्निंग में हमने सुपर सीडर दी है, जो कि अगले 2 साल में 15 से 20 हज़ार सुपर सीडर मज़ीद का जो इजाफा है वो किया जाएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्री है, ब्रिक किल्स है, हम शर्त लगाकर बताते हैं कि जो लाहौर डिवीज़न है उसके इर्द गिर्द आप भट्टे में से काला धुआं दिखाएं, वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, और भट्टे से काला धुआं नहीं निकल सकता। और पंजाब पूरे में अक्रॉस पंजाब 11,374 भट्टे जो हैं वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, हमारे इंटीग्रेटेड वेबसाइट और मॉनिटर रूम के साथ वो लिंक्ड हैं। जहां काला धुआं पहुंचता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुंचती है, वहाँ फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। ये पहले कभी नहीं होता था, सिर्फ कहा जाता था भट्टों से काला धुआं निकल रहा है।
تو پھر کیا ہے, بھٹوں سے کالا دھواں نکلا, اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا, وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں, 8,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں, چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں, چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے, اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے, وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے, ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے. اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر, پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا کم جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر, پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان, فیصل آباد اور راولپنڈی, لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو جرمانہ کرتے ہیں, ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت, تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر؟ ہم نے آ کر, آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا, اور 3 لاکھ سے زیادہ, اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے, اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے, اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹیو ڈسٹ, اس وقت 3,974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں, اور اس کے باہر ای پی اے سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹیو, وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی اور ادروائز آلسو, جو کہ اسموگ کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں, اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ, ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ, ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا, لوکل گورنمنٹ, ہاؤسنگ, LDA, CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس, ایگریکلچر, ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا اسپرنکلنگ, اپنے اقدامات, اپنے چیکس, اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے. اور وہ تمام جو ہیں ایک مانیٹرنگ روم کے اندر, ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹ ہے. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے, آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی, آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا, اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے, اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں, چاہے وہ پانی کے اندر ہیں چاہے وہ ہوا کے اندر ہیں, ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز, بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا, کوئی ریسٹورینٹ بند نہیں ہوا, کوئی اسکول بند نہیں ہوا, کوئی کنسٹرکشن سائٹ یا کنسٹرکشن بند نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماحولیات بہتر کر رہے ہیں, لیکن اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کی قیادت کرنی پڑتی ہے, اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے بھٹے گرائے تو انہوں نے کہا بھٹے گرانے آئیں گے, لوگوں نے کہا ہم گولی مار دیں گے. میں خود بھٹا گرانے گئی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آپ خود جائیں بھٹا گرانے, اس کے بعد ایک دھمکی نہیں آئی. یہ جو انکروچمنٹ کا اس وقت پورے کا پورا 1.5 سال سے پروگرام پنجاب میں, یہ آسان پولیٹیکل ڈیسیژنز نہیں ہے. ہڈیارہ کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے
ان کو پولوٹرز پہ اور واٹر فلٹریشن ویسٹ فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے, اس میں توجہ لگتی ہے. اور یہ تمام ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل کہا جاتا ہے جی اسموک گنز آ گئی ہیں, اسموک گنز اسموک کو کم نہیں کریں گی. کس نے کہا اسموک کو ختم کریں گی؟ اور اسموک گنز جب آتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں 33 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں, جس کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی کہ اسموک گنز اس وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. چائنا میں, انڈیا میں, سعودی عربیہ میں, کینیڈا میں, تنزانیہ میں, بنگلہ دیش میں, سنگاپور میں, یمن میں. اسموک گن کیا کرتی ہے؟ کانا میں 666 AQI ہوا, اسموک گنز کا آپریشن ہوا, AQI 113 پر آ گیا. مریم اورنگزیب کے اس کو ریفیوٹ کر دیا. اچھا جی, کس بنیاد پر ریفیوٹ کر دیا؟ میں نے تو ایویڈنس بیسڈ بات کی ہے. دیکھیں اس وقت حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کی کو اپریشیٹ کریں. جو انسانی کوشش حکومت سے ٹیکنالوجی, ڈیٹا, اکوپمنٹ, پالیسی, لا, مانیٹرنگ, انفورسمنٹ, سیکٹورل, یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. 10 سال لگیں بیجنگ کو اسموگ اور پولوشن کو اپنے ہوا کو بہتر کرنے میں. ابھی ہم نے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے, ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور کر کے رہیں گے ہم صحیح اس کو. اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. ہم پنجاب کے لیے, پاکستان کے لیے اور لاہور کے لیے, شہریوں کے لیے ہوا کو بہتر کر کے رہیں گے. لیکن اس میں شہریوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس میں کسانوں نے اپنا کردار. اس دفعہ سٹبل جو ہے وہ کم برن ہو رہی ہے, بیلرز بن رہے ہیں, ہارویسٹرز یوز ہو رہے ہیں, بیلرز یوز ہو رہے ہیں, سپر سیڈر یوز ہو رہے ہیں. اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ کسان استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ لوکل سطح پہ, یونین کاؤنسل سطح پر اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کو انگیج کیا, ان کی اویئرنیس کی ہے. انفورسمنٹ آج آپ جائیں جل رہے ہوں گے. ابھی مجھے رپورٹ آئی تھی DG خان میں سٹبل برن ہو رہا ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ سٹبل برن نہیں ہو رہا, لیکن اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے, ان کو الٹرنیٹیو دینا ہے, ان کو مشینری دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اس لیے کسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح شہری جب گھر سے نکلیں تو اپنی گاڑی کو چیک کریں, اپنی موٹر بائک کو چیک کریں. جب کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر بجری اور پتھر اور کنسٹرکشن مٹیریل لے کر نکلیں تو EPA نے اس کے اوپر ایک SOP نکالا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر اپنے ٹرک کو نکلیں, اپنی ٹرالی کو نکلیں, تو اس کے اوپر گرین کپڑا ڈالیں, گیلا کر کے اس کے اوپر پرتال ڈالیں, وہ پورے SOP کے ساتھ آپ گاڑی کو لے کر آئیں, ورنہ کنسٹرکشن بند ہو جائے گی. اگلے پورے ہفتہ جو ونڈ کوریڈور ہے وہ ایکٹیو رہے گا. تو ون آف گورنمنٹ اپروچ, ہول آف گورنمنٹ اپروچ, ایک مٹھی بن کر حکومت آپ کی ہوا کو کلین کرنے کے لیے کام کر رہی ہے, ملٹی سیکٹورل کام کر رہی ہے. پہلی دفعہ ملٹی سیکٹورل انفورسمنٹ اسکواڈس کے ساتھ کام کر رہی ہے, ایک AI بیسڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ڈیٹا, اکوپمنٹ اور انفورسمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور خالی یہ نہیں کیا ہم نے کہ بند کر دو, سیل کر دو, تالا لگا دو. انڈسٹری کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم دیے, بھٹے والوں کو QR کوڈ میپ کر کے ٹیکنالوجی دی ہے, جو کسان ہیں ان کو سپر سیڈر دیے ہیں, ہارویسٹرز دیے ہیں, بیلرز دیے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام کاوشوں کی وجہ سے اس ونڈ کوریڈور کے زیادہ ہونے سے, ایکٹیو ہونے سے, جو کہ ایک وقتی انکریز آتا ہے, اور لاہور جو بیجنگ جو ہے وہاں کوئی پولوشن اس وقت نہیں ہے. جو 300 دن ہیں, 365 دنوں میں سے وہ 300 ڈیز ان کے کلین ہوتے ہیں. اتنی بڑی جنگ انہوں نے پولوشن کے خلاف لڑی ہے. کل 184 کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا, کیونکہ سیزنل ایٹماسفیرک ویدر ٹیمپریچر انورژن کنڈیشنز تھیں. اسی طرح ہمارا جو وقتی انکریز ہے وہ اس ایٹماسفیرک ٹیمپریچر جو کہ درجہ حرارت کا الٹا ہوا ہے اس کا انورژن ہے. اور لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس جاری ہے, اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ سال اسموگ کے باعث پرائمری سکولز بند تھے, اسموگ کی وجہ سے تعمیراتی کام روک دیا گیا تھا. پچھلے سال اکتوبر میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک تھی.